یہ لے کیوٹ گرل، یہ پکڑے، مجھے جانا ہے۔ اس نے باؤل ٹیبل پر رکھتے جلدی جلدی میں پلٹتے ہوئے کہا تھا، ارے یار 2 منٹ رکو، میرے بھائی سے بات کر لو۔ انہیں سے آوازیں دیتے ہوئے کہا تھا، نہیں کیوٹ گرل، اب یہ سب میرا ویٹ کر رہے ہیں، میں نے اپنا چیک اپ کروانے جانا ہے، پھر بات ہوگی۔ اس نے داخلی دروازہ عبور کرتے اونچی آواز میں کہا تھا، یار مجھے اس سے بات کروانی تھی، تمہاری لومڑ۔ نشا نے سیڈ ہوتے کہا تھا، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم کروا دینا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر سیڈ نہیں ہوتے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، ذہان تم بات کرتے نا، اسے تمہیں بہت اچھا لگتا ہے، وہ بہت زیادہ کیوٹ ہے، اس کی باتیں، اس کے کرلی بال، اوف شی از پریٹی بیبی گرل۔ اس نے خوش ہوتے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ خیر چھوڑی، یہ بتاؤ اب کیا سوچا؟ اس نے اس سے پوچھا تھا، نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ دعا کر سکتا ہوں ہمیشہ ساتھ کی، اس کی ملن کی، ہو سکتا ہے نصیب کی دیوی مہربان ہو جائے اور کاتب تقدیر بدلے۔ انہیں تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا، او مائی گاڈ ذہان، یہ تم ہو، اللہ کی باتیں کرنے والے، اس سے دعا مانگنے والے۔ میں تو جس اذہان کو جانتی تھی وہ تو اپنی تقدیر خود بناتا تھا۔ اس نے حیرت سے کہا تھا اس کی تبدیلی پر، ہاں کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ ہم چاہ کر بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو ہمارے لیے رب نے نہ چاہا ہو، مگر اس کی کمی ہوک بن کر دل کو گال کرتی ہے، اس کی جدائی راتوں کی نیند اڑاتی ہے، اس کے ساتھ گزرے لمحے جب فوار بن کر دل پر پڑتے ہیں تبھی اس کے نہ ملنے کا غم روح کو گہرائیوں تک جھنجھوڑ ڈالتا ہے۔ اس نے سر ڈابرتے ہوئے کہا تھا، کسی کے معاملے میں اتنے بے بس نہیں ہوتے ذہان۔ نشا اس کی باتوں سے ہو پایا تھا، میں ہو گیا ہوں اس کے معاملے میں بے بس، مجھے وہ نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ اس نے اپنی کیفیت بیان کی تھی، تمہارے لیے مشکل تو نہیں ہے اس سے ڈھونڈنا، تمہارے پاس ہر طرح کی پاور ہے، جو چاہے کر سکتے ہو۔ انہیں حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا تھا، نہیں نشو، میرے پاس اس کے معاملے میں ہی تو پاور نہیں ہے، اس کے معاملے میں میری ساری پاور، سارا غرور، سارا جاؤ جلال، سارا اشتعال ختم ہو جاتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سزا ہے میرے لیے، میرے ان گناہوں کی سزا جو میں نے کیے، جو میں نے ہر مظلوم کے ساتھ کیے، بلکہ اس کے ساتھ تو حد سے زیادہ کیے۔ اس لیے اللہ نے میرے لیے اس کی محبت کو سزا بنا دیا، اس کی جدائی کو میرے لیے پل پل مرتی موت بنا دیا۔ اس کی محبت اس قدر میرے وجود میں بڑھ چکی ہے نشو، کہ میں اب کسی اور کا سوچتا ہوں تو مجھے گناہ لگتا ہے، کہ اب میری زندگی میں کوئی زبردستی شامل ہونے لگتا ہے تو تب بھی میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، تم جانتی ہو اس نے مجھے میرا رہنے ہی نہیں دیا، یہ جسم، یہ دل، یہ روح اس کی ایک جھلک پانے کے لیے کسی زخمی پرندے کی طرح بھڑبڑاتی، اس کی یاد میرے لیے کسی موت کی تکلیف سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس کی آنکھ سے موتی ٹوٹ کر گرا تھا، بہت ضرب کے باوجود وہ رونا نہیں چاہتا تھا نشا کے سامنے، وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا نشا کے سامنے، مگر وہ خود پر ضبط نہیں رکھ پایا۔ اذہان پلیز، اب تم ایسی باتیں کر کے مجھے بھی پریشان کر رہے ہو۔ اس کی باتیں سن کے اس کی آنکھوں میں بھی تو نمی آئی تھی، میں جان بوجھ کر نہیں کر رہا نشو، یہ سب مجھ سے ہوتا جا رہا ہے، میں چاہ کر بھی اس منہ زور طوفان کو روک نہیں سکتا، میں چاہ کر بھی خود کو اس عشق سے بڑی زماں قرار نہیں دے سکتا۔ میں اس سب میں بہت آگے نکل چکا ہوں، کبھی کبھی تو اس کو خود کے اتنا قریب محسوس کرتا ہوں کہ سانسیں تک اس کے عشق کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی وہ اتنی دور ہوتی ہے کہ دل کسی سخت چٹان پتھر کی طرح ساکت ہو جاتا ہے۔ اس نے بے بس ہوتے ہوئے کہا تھا، ذہان کیا تمہیں اس کے حسن نے متاثر نہیں نشو؟ بات جسموں کی ہوتی تو اس معاملے میں میرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جسم تھا، کسی کو بھی اپنی ایک نظر سے گال کاٹ سکتا تھا، خرید سکتا تھا۔ بات جسم کی رہی کب ہے؟ میرا عشق تو روح سے جڑ چکا ہے اس کی، اب سوچتا ہوں کہ اس کو جی بڑھ کر دیکھ بھی پاؤں گا یا اس کے سامنے آنے سے نظریں جھک جائیں گی، اس کے احترام میں، اور پلکیں اٹھانا بھول جائیں گی، اور شاید سانس بھی تھم جائے۔ وہ بے بسی سے ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، میرا مشورہ ہے تم خدا سے اس کو جدائی پر صبر مانگو۔ اس نے سجیشن دی تھی، یہ نہیں کر سکتا، پتہ ہے نشو، مجھے گناہگار کو، سیاہکار کو، بدکار کو میرے گندے وجود سمیت رب نے چنا، اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، اس گناہگار کو جسے دوسرا کلمہ تک یاد نہیں، جس نے نماز بھی اس لیے یاد کی کہ اگر اس کی نماز غلط ہوئی تو نماز کے بعد کی دعا نہیں قبول ہوگی، اور اگر دعا قبول نہ ہوئی تو اس دعا میں کی جانے والی زارا کی ملن کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ میں وہ شخص ہوں جس نے رب سے رجوع بھی کیا تو اس لیے کہ اس سے مجھے اپنا پیار واپس پانے کی غرض تھی، مجھے اس مالک نے اس قابل سمجھا کہ اپنے محبوب کے روزے پر کھڑا کیا، اور پتہ ہے میری ذلت اور پستی کی انتہا کیا تھی؟
میں نے تب بھی وہاں کھڑے ہو کر اس پاک ہستی سے، اس دو جہاں کے ولی سے، وہ دو جہانوں کے والی جنہوں نے واضح فرمایا میرے 5 نام ہیں، میں محمد، احمد اور ماہی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا میرے بعد حشر ہوگا، اور میں عاقب ہوں یعنی حاتم نبیوں میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ میں نے تب بھی وہاں کھڑے ہو کر بھی رو رو کر گر گرا کر اس کا قرب حاصل کرنے کی بجائے زارا کا ساتھ مانگا، اس کی ملن کی دعا کی میرے لیے محبت کسی کبیرہ گناہ سے بھی بڑھ کر ہوتی جا رہی ہے۔ میں ایک نامحرم کے ساتھ قریب اس در پر بھی اپنی ذات کی بے بسی کی انتہا پر تھا، میں اپنی محبت کی بے بسی کی انتہا پر تھا۔ اس بار اس نے خود کو ہچکیوں سے رونے دیا تھا، خود پر کوئی بھی بند نہیں باندھا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ نہ رویا تو اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اذہان سنبھالو، خود کو ہو سکتا ہے وہ رب کے لیے بہت خاص، اور رب بھی یہ چاہتا ہو کہ اس کی خاص اور پاک روح کی طلب تم اس کے سب سے پاک ہستی کی پاک جگہ پر کرو جن کے وسیلے سے سب کو ملتا ہے۔ تمہارا دل بہت پریشان ہے، تم بھی پریشان ہو، میری بات مانو، تم جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبرائے تو علم نشرہ کو یاد کر لیا کرو، اس کو پڑھا کرو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل دو آسانیوں کے درمیان ہے، اس نے اسے پیار سے سمجھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے کان میں اذان کی صدا گونجی تھی۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا، نشو کہتے اس نے فون بند کیا تھا، نماز کے لیے اٹھا تھا، وہ بدل کے اس نے خود کو بدل دیا تھا، اس کے عشق نے اسے منزلیں اچھے سے سمجھا دی تھی، اب وہ راستے بنانا جانتا تھا۔ یا اللہ میرے بھائی کے دل کو صبر دے، مجھے لگتا تھا اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، مگر وہ ہار گیا ہے، بری طرح ہار گیا ہے اپنی محبت کے ہاتھوں، کسی لٹے ہوئے جواری کی طرح بے بس ہے، مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی میرے مالک، اس کی بے بسی اس پر رحم کرو میرے رب۔ انہوں نے روتے ہوئے دل سے دعا مانگی تھی، کیا کہہ رہے ہو تم، دماغ سٹ ہے کیا، واقعی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا؟ یاور احمد نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ بالکل صاحب، میں نے تو ساری تیاری کر لی تھی، مگر جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ رات مہندی ولیمے کی تقریب کے دوران ہی اسے اٹیک ہوا تھا۔ اس کے کلندے نے تفصیلی بات بتائی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میرے اگلے حکم کا انتظار کرنا، اس نے اپنے کارندے کو کہا تھا۔ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو کبھی بیمار نہیں ہوا، کبھی اسے دل کا مسئلہ پہلے نہیں ہوا، میں اس کا بچپن کا دوست ہوں، تو ایسے کیسے اس کو اچانک سے ہارٹ اٹیک، اس نے خود کلامی کی تھی۔ اذہان، تم نے میری ساری پلاننگ بگاڑ دی، سوچا تھا ایک تیر سے 2 نشانے ماروں گا، تمہاری شادی بھی کروا دوں گا اور پھر تمہیں پارٹی کا ٹکٹ بھی ہرواؤں گا، مگر یہ کیا کیا تم نے، میری جیت کا مزہ ہی کرکرا کر دیا، ہر بار تم میری چال سے باہر نکلتے ہو۔ انہیں غصے سے کہا تھا، مگر کوئی بات نہیں، اب الیکشن باقی ہے، پارٹی کا اقتدار باقی ہے، رات باقی ہے، برسوں کی رنجشوں کا بدلہ تم نے نہ لیا تو میرا نام بھی یاور احمد نہیں۔ جشن تو مناؤں گا تمہاری ہار کا زیادہ اور اپنی جیت کا کم، یہ کتنا حسین ہوگا تمہاری ہار کا غم اور میری جیت کا نشان، وہ کہہ کے لگانے لگا تھا۔ آئی ایم فیوچر پنجاب منسٹر کہتے اس نے پھر سے بلند بانگ کہہ کا لگایا تھا۔ بے سدھ وجود بغیر حص و حرکت کے زمین پر سیدھا پڑا تھا، اس وجود پر سفید چادر پڑی ہوئی تھی، پاس ہی کچھ لوگ بیٹھے حق اللہ کہہ رہے تھے، کسی ایک کے بھی چہرے پر افسردگی نہیں تھی، کسی ایک کی بھی آنکھوں میں آنسو نہیں تھی، سب بہت نارمل بیہیو کر رہے تھے، رب کی ثنا بیان کر رہے تھے۔ اس نے چاروں طرف نظریں دہرائی تھی، وہ درگاہ کا احاطہ ہی تھا، پھر اس نے آسمان کو بڑے غور سے دیکھا تھا، دور سے اڑتا کبوتر سفید چادر والے وجود کے اوپر سے پھڑ پھڑاتا ہوا گزرا تھا، جیسے کسی چیز سے آزادی ملی ہو۔ اس نے اپنے نظروں کا تعاقب اس کبوتر کی اڑان کی طرف پھیرا تو دیکھا وہ کبوتر لمحوں میں حاکم بابا کی شکل بن گیا۔ حاکم بابا، اس نے زیر لب کہا تھا، اس کا جسم ایک دم سے کانپا تھا اور بھاگتے ہوئے سفید چادر والے وجود کے پاس پہنچی تھی۔ کون ہے یہ، اس نے روتے ہوئے بہتے ہوئے آنسو سے پوچھا تھا، ارد گرد موجود لوگوں سے، مگر کوئی جواب دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے بے یقینی سے سب کو دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی تھی اور کانپتے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چادر کی طرف بڑھایا تھا، وہ چادر ہٹانا نہیں چاہتی تھی، مگر اسے اپنے اندر پنپنے والے خیال کی نفی کرنی تھی، یہ سوچ بھی اس کے وجود کو تار تار کر رہی تھی کہ اتنی مہربان اور شفیق ہستی اس سے جدا تو نہیں ہوگی۔ نے بہتے آنسو پر قابو پاتے چادر کا کونا پکڑ کر سرکانا شروع کیا تھا، آنکھیں بند کی وہ یہ عمل کر رہی تھی، اس میں ہمت نہیں تھی آنکھیں کھولنے کی، وہ آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ چلو چلو لے چلو، کچھ لوگوں کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑی تھی،
اس نے پہلے شدت سے آنکھیں باندھ کی تو پھر انہیں آنکھوں کو بہتے آنسو سے کھول اپنے خیال کی تردید کرنی چاہتی، مگر وہ نہیں کر پائی تھی۔ وہ وہی تو تھے، وہی مہربان شفیق چہرہ، ماتھے پر مہربان سفید لباس، محراب سفید لباس، ہونٹوں کی ہلکی سی مسکان جیسے کوئی گہری نیند سو رہا ہو۔ حاکم بابا اس نے روتی آنکھوں کو ان کا چہرہ دیکھتے پتھر کر لیا تھا۔ کلمہ شہادت کوئی بڑے زور سے پڑھ رہا تھا۔ یہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑو بابا کو، اس نے روتے ہوئے ان کی چادر کا کونا پکڑے کہا تھا۔ کلمہ شہادت پھر سے آواز بلند ہوئی تھی، نہیں لے کر جاؤ، چھوڑو، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اب کہ اس نے چادر کو مضبوطی سے پکڑا تھا، وہیں جو سب کے سلم ہوئی شان صاحب نے لوٹ کر جانا، ہم تم نے سب نے، کسی نے اس کا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دور لے کر جا رہے تھے ان کو، اس سے وہ پیچھے بھاگے تھے مگر وہ ان تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ حاکم بابا اس نے دوڑتے ہوئے پکارا تھا۔ وہ دوڑ رہی تھی، یکا یک جگہ تبدیل ہوئی تھی اور اس نے خود کو قبرستان میں پایا تھا، گیلی مٹی کی قبر۔ اس نے قبر کی طرف دیکھتے کہا تھا اور اسی لمحے وہ ہڑبڑا کر بیٹھی تھی۔ یا اللہ ہے، اس نے پسینے سے تر وجود کے ساتھ کانپتے ہاتھوں سے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کیسا خواب دیکھ رہی تھی میں آج کل ان دنوں؟ روزہ رسول کی جالیوں کے پاس کھڑا روتا ہوا شخص آج حاکم بابا نہیں، حاکم بابا کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ لرزے وجود کے ساتھ اٹھ بیٹھی تھی، ساتھ لیڈی لیہا کو دیکھا جو مزے کی نیند سو رہی تھی، جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تہجد کا وقت تھا، وضو کرنے چلے گی مگر وہ خواب اس کے اعصاب پر طاری رہا تھا۔ تہجد پڑھی اور پھر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے، دل دھڑکتا کر رہا تھا، یا اللہ میرے اپنوں کو اپنی حفاظت میں رکھنا، زیادہ حفاظت میں رکھنا، زبان پر دعا مچلی، میرے سے جو بھی گناہ ہوئے میرے مالک جانے انجانے میں ان کو معاف فرما دے۔ گناہوں کی سزا میرے مالک مجھ سے میرا کوئی اپنا چھین کر نہ دینا، میں بہت گناہ گار اس سے آکار ہوں، میرے گناہ معاف فرما، بخش دے میرے گناہوں کا۔ حاکم بابا کو لمبی زندگی دے میرے مالک، ان کا سایہ سلامت رکھنا مجھ پر میرے مالک۔ میں نہیں جانتی اس دعا کا مقصد کیا ہے، کوئی اشارہ ہے یا پھر کسی اپنے کی جدائی، مگر میں ابھی یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی، مجھ پر رحم کر میرے رب، کرم اذہان پر اپنی رحمت کرنا، اس کی عمر دراز کرنا، اسے راہ حق دے میرے مالک۔ میں جانتی ہوں وہ میری نامحرم، مگر میرے رب میں اس کا کوئی بھی دکھ نہیں برداشت کر سکوں گی، میرے مالک رحم فرمانا اس پر، میرے معاملے میں کی جانے والی کسی بھی کوتاہی کی بات پرس نہ کرنا میرے مالک، اس سے یہ دل اس کی تکلیف سے کٹ جائے گا، یہ روح تڑپ اٹھے گی مالک۔ حاکم بابا، لیہا، عمل، اذہان، سبحان، ان میں سے کسی کو کچھ نہ کرنا میرے مالک۔ وہ روتے ہوئے گر گرا کر دعا کرتی تھی، اوئے پٹاہا کدھر؟ ارحان اذہان کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آیا تھا روم میں، تو وہ باہر جانے لگی تھی، ماما نے بلایا ہے۔ اس کی طرف دیکھے بغیر اس نے کہا تھا، کہیں نہیں جا رہی تم، ادھر آؤ میرے پاس، اس نے بیڈ پر لیٹے ہوئے کہا تھا۔ ارحان، ماما کو کام ہے ضروری، اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ عمل واپس آ، اس نے اس بار تھوڑا غصے میں کہا تھا، بولو۔ وہ منہ پھلاتی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کل تمہیں چھوڑ کر گھر، پھر میں کل سے ہاسپٹل تھا یا نہیں، اس نے پوچھا تھا۔ دیکھے بغیر کہا تھا، پھر میں ہاسپٹل سے 4 بجے آیا اور آتے ہی پاپا کے کام سے چلا گیا، رائٹ؟ اس نے انہیں یقین دے لہجے میں کہا تھا۔ اب کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اس نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ 10 بجے ہیں۔ نے گھڑی کی طرف دیکھتے کہا تھا، 24 گھنٹے تمہارا ہسبینڈ شوہر تم سے دور رہا ہے اور تم اسے یہ پوچھنے کی بجائے کہ اسے کچھ چاہیے تو نہیں، اس نے کچھ کھایا نہیں، تم باہر جا رہی ہو کیوں؟ اس بار وہ تھوڑا سا غصے سے بولا تھا، سوری ارحان، وہ ماما نے بلوایا، مجھے لگا کچھ چاہیے ہوگا۔ اس نے اس کے غصے سے ڈرتے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا تھا، ماما نے تو نہیں بلوایا۔ انہوں نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھتے کہا تھا، مگر مجھے جانا ہے ان سے پوچھنے کہ انہیں کچھ چاہیے تو نہیں۔ انہیں انگلیاں مروڑتے ہوئے جواب دیا تھا، اچھا جاؤ میرے لیے کھانا لاؤ اور ماما سے بھی پوچھاؤ۔ اس نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ اذہان بھائی، اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا تھا، ان کو میڈیسن کھلا کر لٹا کر آئے ہوں، فارم ہاؤس جانے کی ضد کر رہے تھے، کہہ کر آئے ہوں کہ صبح چلے جانا۔ اچھا تم یار کھانا لاؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے، میں فریش ہو جاؤں، اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا اور اس نے اپنے قدم بڑی ماما کے کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ تھوڑی دیر رک کر دروازہ ناک کیا تھا اس نے۔ کامل اندر سے آواز آئی تھی، ماما آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ اس نے کمرے میں جا کر جھجکتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ سامنے حیات ملک پیٹ پر بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے اور تاشا بیگم ڈریسنگ کے پاس بیٹھی ہاتھوں کو لوشن لگا رہی تھی۔ نہیں میری جان، کچھ نہیں چاہیے، جاؤ تم ریسٹ کرو، انہوں نے پیار سے کہا تھا۔ سنو لڑکی، وہ جانے کے لیے پلٹی تھی، تب حیات ملک نے اسے مخاطب کیا تھا۔ جی، اس نے اٹکتے ہوئے کہا تھا، ایک بات میری کان کھول کر سن لو، دوبارہ اس کمرے میں آنے کی جرات نہ کرنا، اور نہ ہی تمہیں ہمارا نوکر بننے کی ضرورت ہے، تمہارے ہاتھ سے تو میں پانی تک نہ پیوں، تمہارے
سے بہتر اچھے ہمارے نوکر ہیں جو نسلی ہیں، اور تم نالی کی گندگی۔ انہوں نے نفرت سے چبا چبا کر ایک لفظ ادا کیا تو عمل کی آنکھیں آنسو سے بڑی تھی۔ چلو نکلو، آپ دوبارہ اپنی منحوس شکل لے کر میرے سامنے نہ آنا، انہوں نے گرجدار آواز میں کہتے دوبارہ کتاب پر نظر گاڑی تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو حیات صاحب؟ کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں بچی کے؟ تاشا بیگم نے روتی عمل کو دیکھتے کہا تھا کہ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ فقیرہ آنٹی ارحان کو کھانا بھجوا دے، کمرے میں روتے ہوئے اس نے راستے سے گزرتی فقیرہ سے کہا تھا، خود لان کی سائڈ چلی گئی تھی۔ کیوں ہیں آپ ایسے بڑے پاپا؟ کیوں آپ میں تھوڑی سی بھی انسانیت نہیں؟ کیوں آپ خود کو معتبر دوسروں کو نیچ سمجھتے ہیں؟ انہیں جھولے پر بیٹھے اپنے بہتے آنسو کو بے دردی سے گالوں پر سے رگڑتے ہوئے کہا تھا، بابا کاش آپ زندہ ہوتے، آپ بتاتے بڑے پاپا کو کہ میرا خون بھی نسلی، ہم نسلی لوگ ہیں، بس تھوڑی کم حیثیت ہے مگر عزت دار ہیں۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، بعض لوگوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے، ملحود کو ہلکا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی باتوں کو دل پر لے کر۔ کبیر ملک نہ جانے کب اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے تھے اور کب انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، پاپا آپ کب آئے؟ اس نے پیچھے مڑ کر کہا تھا، جب میرے دل نے مجھ سے کہا میری بیٹی ڈوری ہے ہرٹ ہو کر تو میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آ گیا۔ انہوں نے اس کے پاس بیٹھے ہوئے کہا تھا، وہ ایسے کیوں ہے پاپا؟ وہ ایسے کیوں ہے پاپا؟ میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، سب کے ساتھ مل کر خوش ہو کر، سب کی خوشیوں میں خوش، مگر وہ انہیں آنسو بہاتے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ عمل مجھے پتا ہے وہ غلط ہے، میں انہیں سمجھا نہیں سکتا مگر ان کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میں انہیں سمجھا سکتا ہوں مگر ان کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مجھے ان کی عزت کا پاس ہے اور اپنی تربیت کا بھی، انہیں سمجھ آئے گی بہت جلدی، مگر تب تک تمہیں بیٹا صبر سے کام لینا ہوگا، ثابت قدم رہنا ہوگا۔ آئی پرامس سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، پاپا میں نہیں کر پاؤں گی، مگر ایسے لہجے برداشت کرنے کی عادت نہیں، میں تو ہمیشہ لاڈو میں رہی ہوں، کبھی بھی ایسا رویہ نہیں دیکھا زندگی میں۔ اس نے بے بسی سے کہا تھا، کر لو گی پاپا کی جان، مجھے یقین ہے تم پر۔ اور کچھ چیزیں لائف میں ہوتی فرشاہ میں کچھ لوگوں کو ان کے برے رویے کے ساتھ ہی اچھائی کی طرف لایا جاتا ہے، وہ تم سے جیسا بھی بیہیو کرے تم ان کی رسپیکٹ میں کبھی کمی نہیں آنے دینا، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، برائی کبھی بھی اچھائی سے جیت نہیں سکتی۔ انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، انشاءاللہ پاپا۔ اس نے عزم سے کہا تھا، میرا بہادر بچہ۔ کبیر ملک نے اس کی ناک کھینچی تھی، پاپا ناٹ، پھر اس نے ہنستے ہوئے اپنے ناک سے ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ کھڑکی کے پردے ہٹاتے ارحان نے اس منظر کو دل میں اترتا محسوس کیا تھا، وہ دل سے آب سب نبھا رہی تھی، اسے دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ دروازے پر ہوتے دستک نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا، آ جاؤ اس نے کہا تھا، اور فقیرہ نے کھانا لا کر اندر رکھا تھا۔ ملک کھانا کھا لیا؟ اس نے فقیرہ سے پوچھا تھا۔ نہیں جی، کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ کھائیں گی، فقیرہ نے کھانے کے لیے میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا، بیجو سے لان میں ہے پاپا کے ساتھ۔ اس نے کہتے کھانے کے لیے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ کیا ہوا، کھا کیوں نہیں رہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ روم میں آ گئی تھی۔ کسی نے مجھے بتایا کہ میری بیوی بھوکی ہے میرے انتظار میں، تو سوچا اس کے ساتھ ہی کھانا کھا لوں۔ اس نے آنکھ بند کرتے کہا تھا، ایسا کچھ نہیں، میں کوئی نہیں ویٹ کرتی، ہر ساتھ دینے کے لیے کھا لیتی۔ اس نے چوری پکڑے جانے پر صاف لفظوں میں کہا تھا، پھر اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی، دونوں نے کھانا کھایا تھا۔ پھر وہ برتن کچن میں چھوڑنے گئی تھی ارحان کے لیے چائے، ارحان کے لیے کافی بنوا کر روم میں آئے تو وہ میچ دیکھنے میں بزی تھی۔ کافی اس نے اس کے سامنے کافی کا کپ کیا تھا۔ تھینکس، بہت تھاگے ہوں آج، نے کافی کا سپ لیتے کہا تھا۔ وہ اب فرسٹ ایڈ لے کر اس کے پاس بیٹھی تھی، عمل ٹھیک ہے، اب زحم مجھے اچھا نہیں لگتا، تم پاؤں کو ہاتھ لگاؤ۔ اس نے اپنے پاؤں کو گود میں رکھتے اور فرسٹ ایڈ باکس کو لے دیکھتے کہا تھا، کل سے جاگرز میں گھوم رہے، میں جانتی ہوں کتنا تکلیف دہ ہوگا ایسے چلنا، اور یہ بھی جانتی ہوں ہاسپیٹل میں ڈریسنگ نہیں کروائی ہوگی۔ اس نے اس کے پاؤں کے تلموں پر آئنٹمنٹ لگاتے ہوئے کہا تھا، اب تم مجھے مجبور کر رہی ہو سے پیار کرنے پر۔ اس نے گہری نظر سے اسے دیکھتے کافی کا ہری سپ لیتے کہا تھا، بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، چپ کر کے سو جائیے، تھکے ہوئے ہیں، ریسٹ کر۔ اس نے باکس کو اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے کہا تھا، عمل ٹائم دیا ہے تمہیں اس رشتے کی شروعات کے لیے، چھوٹی موٹی گستاخیوں کے لیے ارحان کبیر ملک اجازت نہیں لیتا، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا تھا، اور کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ ارحان، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جانے ارحان تھکاوٹ دور کر دو نا۔ اس نے زمانی انداز میں کہا تھا، میں خود بہت تھک ہوں ارحان، آئی نیڈ ریسٹ۔ اس نے التجا کی تھی، اوکے بابا سو جاؤ۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا، تھینک یو کہتے وہ اپنے بیڈ سائڈ پر لیٹی تھی۔ ارحان نے بھی لائٹ آف کر کے لیمپ لائٹ آن کی تھی، سونے کے لیے لیٹا تھا۔
ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا تو اس کی پشت کو سینے سے لگا، اس کی کلائی کو سامنے کرتے اس میں گجرا پہنایا تھا۔ ارحان یہ کیا عمل ہے؟ اس کی طرف رخ موڑتے ہوئے اپنے ہاتھ کو سامنے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اتنی دیر میں وہ اس کے دوسرے ہاتھ میں بھی گلاب اور موتی کے پھولوں سے سجا گجرا پہنا چکا تھا۔ واؤ ارحان، آپ کو کیسے پتا؟ گجرے میرے فیورٹ ہیں، مجھے بہت پسند ہے یہ۔ اس نے اپنے گجرے والی کلائی کو ناک کے پاس لاتے اس کے سمن سونگتے ہوئے کہا تھا۔ کیونکہ یہ مجھے بھی بہت پسند ہے، پتہ ہے میں جب بھی گجرے دیکھتا تھا میری خواہش ہوتی تھی کہ میری بیوی بھی میرے ہاتھوں سے روز گجرے پہنے۔ اس نے اس کے گجرے پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا، آئی لو یو عمل اس کو خود کے ساتھ بینتے اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ارحان، اس نے اس کے پناہوں میں مت چلتے ہوئے کہا تھا، پلیز کچھ مت بولو۔ اس نے اس کے لبوں پر جھکتے کہا تھا اور عمل بے حال ہوئی تھی اس کی شدت سے، اس کے جنون سے۔ جب لگا کہ اب سانس نہیں لے پائے گی تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ بڑھا اسے ہوش میں لانے کے لیے۔ وہ اور اس نے اس کے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے اسے اور بے بس کیا تھا۔ پھر اس کی کوشش ترک کرنے پر اس نے تھوڑا پیچھے ہوا تھا اور اس نے اس کے سینے پر 5 مرتبہ لمبے سانس لے کر خود کو ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ واؤ، ریڈ چلی انار جوس تو بہت مزے کا تھا۔ آئی وانٹ ون مور ٹائم۔ اس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی تو اس کی دبی ہوئی سسکی پر دھیان گیا۔ عمل کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوا تھا اس کے آنسو سے۔ مجھے سانس نہیں آ رہا، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ بیبی ڈونٹ سے اٹ، عادت ڈالو خود کو۔ اب اس کو خود کے ساتھ لگاتے اس نے اس کے بال میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تھا، پھر اپنی آنکھیں بھی بند کر لی تھی۔ مجھے سونا ہے ارحان، اس نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ڈھونڈو، کچھ نہیں کہتا اب اتنی جلدی میری محبت کا امتحان ختم ہونے دو گی تم؟ اس نے مصنوعی غصے سے کہا تھا اور اس کی کمر میں بازو ڈالے اس کو اور قریب کیا تھا۔ اس نے اس کی یقین دہانے پر آنکھیں باندھ کی تھی اور دونوں ایک دوسرے میں سکون ڈھونڈتے سو گئے تھے۔ مجھے فٹ بال کھیلنا ہے آج سے، وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے جب علیحہ نے کہا تھا کھیل لینا پہلے ٹھیک ہو جو۔ سبحان نے نرم لہجے میں کہا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک تو میں نے پتہ نہیں کب ہونا ہے تو کیا تب تک میں اپنی خواہش مار لوں؟ علیحہ نے روٹھے لہجے میں کہا تھا، اچھا نا بس 1 مہینہ انتظار کر لو پھر کھیل لینا پلیز۔ سبحان نے التجا کرتے کہا تھا، اوکے بس 1 منتھ۔ علیحہ نے ایگری کیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ سبحان نے گم سم بیٹھی زارا کو دیکھتے کہا تھا۔ علیحہ سے بھی اشارے سے پوچھا تھا جس نے کندھے جھکا کر صاحب کہا تھا کہ اس کو کچھ نہیں پتا۔ سبحان، مجھے لاہور جانا ہے، اس نے کھوئے کر لہجے میں کہتے علیحہ کو خوشی دی تھی۔ سبحان کے تو سر پر بم پھوڑا تھا۔ واٹ، طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ انہیں حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بس 2 دن کے لیے جاؤں گی۔ میں نے ہوا میں حاکم باپا کو بہت عجیب حالت میں دیکھا ہے، میرا دل بیٹھ رہا ہے ان کے لیے پلیز۔ سبحان، علیحہ ادھر ہی ہوگی، میں بس 24 گھنٹوں میں آ جاؤں گی، اس نے ریکویسٹ کی تھی۔ میں کیوں ادھر؟ مجھے بھی جانا ہے وہاں، علیحہ نے غصے سے کہا تھا۔ علیحہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، 1 دن کی تو بات ہے، میں بس حاکم بابا کے لیے جا رہی ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے منت کی تھی۔ کہیں نہیں جا رہا کوئی علیحہ، جاؤ تم اپنا بیگ، علیحہ جاؤ تم میرا بیگ اور فائلز لا دو میرے کمرے سے پلیز۔ سبحان نے علیحہ کو وہاں سے ہٹایا تھا۔ سبحان تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میرا جانا ضروری پلیز، مجھے جانے دو خدا کا واسطہ۔ اس نے تقریباً ہاتھ جوڑے تھے اس کے سامنے۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم مجھ سے یہ کہہ رہی ہو تمہیں لاہور جانا ہے، وہاں جہاں سے کتنی مشکلوں کے بعد میں تمہیں نکال پایا ہوں۔ دیکھو میں رسک نہیں لے سکتا، فار گاڈ سیک، اس نے غصے سے کہا تھا۔ نہیں ہوگا مجھے کچھ، میں سنبھالوں گی سب، میں نہ گئی تو میں یہاں رہ کر مر جاؤں گی، 1 دن کی تو بات ہے، آج شام وہاں پہنچوں گی، کل شام وہاں سے آ جاؤں گی، 24 گھنٹے ہی تو رہنا ہے مجھے وہاں، تم ایسا کرنا ریٹرن ٹکٹ بھی کروا دینا، تم سمجھو پلیز۔ وہ رو رہی تھی باقاعدہ۔ دیکھو ذرا تم وہاں سے نہیں سوچ رہی جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں بسانت کسی بھوکے شیر کی طرح تمہیں ڈھونڈنے کے لیے بیٹھا، تم سمجھو بات کو، اگر سے تمہارے وہاں ہونے کی بنک بھی لگے تو میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ دیکھو کچھ دیر رک جاؤ، میرا پروجیکٹ تیار ہو جائے، میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا، اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ سمجھ رہی ہے سبحان، میرا جانا ضروری ہے، مجھے اذہان کی فکر نہیں، کون بتائے گا اسے، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ اذہان محل کے پیچھے بندے لگائے ہوئے ہیں، وہ اس کی پل پل کی حرکت پر نظر رکھتے ہیں، تم جاؤ گے تو اسے پتہ چل جائے گا، انہیں اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ تو تم مت بتانا، ماہر کو کسی کو بھی مت بتاؤ، میں ایئرپورٹ ادھر کا سیدھا ٹیکسی سے درگاہ چلے جاؤں گا، اس نے سجیشن دی تھی۔ وہاں تم نے اتنا گہرا صدمہ لے لیا ہے کہ تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، اس نے لفظوں کو جباتے ہوئے ادا کیا تھا۔ سبحان میری بات بس زارا اسٹاپ اٹ، اس نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں جا کر ہوں گی، اس نے اس کے پلٹے پوتا لہجے میں کہا تھا، باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ تم نہیں جاؤ گی زارا، میں نہیں رسک لے سکتا تمہیں لے کر، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ سبحان پلیز ایک بار
مان جاؤ میں جب تک حاکم بابا سے نہیں ملوں گی مجھے سکون نہیں ملے گا، پلیز تم میرا ساتھ دو، تم مجھ سے فون پر رابطے میں رہنا، میں انشاءاللہ سے وہ واپس آؤں گی پلیز۔ اس نے آپ کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہاتھ جوڑے تھے۔ اوکے میں ٹکٹ کروا دیتا ہوں، جو بھی پہلی ملی اس نے ہار مانتے ہوئے کہا تھا تھینک یو، اس نے خوش ہوتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ پیٹر میں بیگ لیا نے اس کی طرف بیگ بڑھاتے ہوئے کہا تھا اور وہ بیگ اور فائلز لیے چلا گیا تھا۔ علی تم نے پیٹر مین کو اس نے صوفے پر بیٹھے ہوئے کہا تھا کس کو منا لیا، نشرا نے آتے ہیں ان کی بات سن رہے کہا تھا ذرا پاکستان جا رہی ہے۔ علیحہ نے نشرا کے بیٹھے سے کہا تھا واٹ وہ کیوں؟ انہیں حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا وہ ہمارے بہت عزیز انکل ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہے، ان کی خیریت دریافت کرنے زارا نے بتایا تھا۔ او اللہ صحت دے ان کو، ویسے میرا بھی بڑا دل چاہ ہے گھر جانے کو، بائی کی وجہ سے کافی پریشان بھی ہوں مگر کیا کروں، ایگزامز اور پھر یہ جرنلزم۔ اس نے سر آبرتے ہوئے کہا تھا کیوں کیا ہوا بائی کو زارا نے پوچھا تھا۔ یار ہارٹ اٹیک ہوا پرسوں جب تمہیں ہوا اسی دن بہت پریشان ہے وہ، محبت کرتے کسی سے محبت کیا یار عشق کرتے، اس لیے تو آپ نے نکاح کے عین موقع پر جب ان کی زندگی میں کسی اور کو شامل کر لیتے زبردستی بائی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، دیکھو کیسا عشق ہے نا، خدا بھی انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دے رہا، بہت خوش قسمت ہے وہ لڑکی جس سے بائی عشق کرتے ہیں۔ نشرا نے رشک سے کہا تھا تو تمہارے بھائی نے اس لڑکی کو بتایا نہیں کہ وہ اس سے، انہوں نے تجسس کے مارے پوچھا تھا یار وہ لڑکی غائب ہو گیا نہیں ملی، بہت ڈھونڈنے سب دعا کرو مل جائے، نشرا نے افسردہ لہجے میں کہا تھا ذرا کو اس کی باتوں سے کچھ عجیب محسوس ہوا تھا۔ اللہ کرے مل جائے آمین، علیحہ نے دل سے دعا کی تھی۔ ہاں یار بھائی بہت تڑپتے ہیں، بہت یاد کرتے اس کو، پہلے اس پر اتنا ظلم کیا اور اب اس کے ہاتھوں خود کو اتنا بدل لیا، نمازیں پڑھتے ہیں، مجھے بتا رہے تھے کہ ہوا میں بھی وہ رب سے اس کے نبی کا وسیلہ دے کر اس کے نبی کے روزے کے جالی کو پکڑتے ہوئے گر گڑاتے ہوئے اسے ہی مانگتے ہیں، نشا نے سردہ پڑتے ہوئے کہا تھا، اور زارا کے ہار ایک بیٹ مس کی تھی، نہیں وہ نشو کا بھائی کیسے ہو سکتا ہے، دنیا میں ایک ہی بندے کو تو عشق نہیں ہوتا، ایک ہی بندے کو تو ایک جیسے خواب نہیں آتے، ہر کسی کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اس نے اپنے دل کے خیال کی نفی کی تھی۔ کیا ہوا کہاں کھو گئے، نشرا نے اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تھا، کہیں نہیں، اچھا نشرا میں چلی جاؤں گی تو لہٰ کا خیال رکھنا پلیز، اس نے اس سے فیور مانگی تھی، فکر ناٹ ڈیئر برڈی ہم دونوں خوب سارا ہلا گلا کریں گے، اس نے لہٰ کے آگے پانچ کرتے کہا تو اس نے بھی اس کے پانچ کے ساتھ پانچ مارا تھا۔ تھینک یو، اچھا میں کافی بنا کر لاتی ہوں، زارا نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، نہیں یار کافی نہیں پینی، میں یہ کہنے آئی تھی کہ رات کو باہر کا پلان ہے تو تیار رہنا، انہیں کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا مگر مجھے شاید جانا پڑ جائے آج ہی، اس نے بتایا تھا اوکے نو پرابلم، میں علیحہ کو لے جاؤں گی، جلدی خواب اس نے کہہ دے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے، بائے علیحہ نے اسے بائے کرتے دروازہ بند کیا تھا۔ ہیلو سر کام ہو گیا ہے، ان کو فون پر کسی نے بتایا تھا، گڈ کیا معلومات ہے، حیات ملک نے پوچھا تھا، سر یہ سب چھیڑ چھاڑ وہ جرنلسٹ ادھر بیٹھا کرے، اس نے کافی ڈیٹا آپ کے علاوہ اکٹھا کر لیا اور وہ جو دوسری معلومات آپ نے مانگی تھی اس کا بھی اسی جرنلسٹ سے لنک ہے، آدمی نے اطلاع دی تھی، ہاں بولو میں سن رہا ہوں، حیات ملک نے غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا، سر زارا درید اس کی بہن علیحہ درید جو کہ ارحان صاحب کی بیوی آئمن عمل درید کی بہنیں، ان کو وہ پرائیویٹ جیٹ میں مانچسٹر لے کر گیا ہے، ذہان صاحب سے بچا کر آپ کے خلاف ثبوت بھی اس بہان ہی اکٹھے کر ہر طرح سے، اس نے گویا ساری انفارمیشن حیات ملک کے ثبوت کی تھی، وہ جتنے مرضی ہاتھ پاؤں مالک کچھ نہیں کر سکتا، اور رہی بات ان بہنوں کی، ان کو ہر بار تم ایسا کرو ایئرپورٹ انتظامیہ سے رابطے میں رہو، ان سے کہو ان ناموں میں سے کسی بھی نام کی کوئی بھی بکنگ ہو تو ہمیں فوراً اطلاع دے، حکم دیتے، انہوں نے کال کاٹی تھی، صبح تمہاری ان منہ بولی بہنوں کی الٹی گنتی شروع، جنہوں نے میرے گھر میں میرے بچوں کو مجھ سے دور کر دیا، انہوں نے نفرت سے کہا تھا، ہیلو زارا صبح نے کہا تھا، ہاں بولو صبح، اس نے مصروف انداز میں کہا تھا، پیکنگ کر لو 2 گھنٹے بعد فلائٹ ہے تمہاری، باقی باتیں آ کر کرتے ہیں، کہتے اس نے فون بند کیا تھا۔